السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو ہم پر لازم قرار دیا ہے۔ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 سے اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے پر انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی جو رسول اللہ کی بات ماننے کی بجائے اس معاملے میں اپنی مرضی کرتا ہے، اپنے معاشرے کے لوگوں کی مرضی پر چلتا ہے، وہ رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے گھبراتا ہے، تو وہ چاہے نیکی کے اعمال کرے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا صدقہ و خیرات، اس کی والدین کی اطاعت، اس کے خدمت خلق کے کام، کوئی کام قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو تم باطل نہ کر لو۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کر لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رسول اللہ کی نافرمانی کر کے رب العزت کی نافرمانی سے بچا لیں، اور ہمیں اپنے اعمال کو غارت کرنے سے بچا لیں۔ آمین ثم آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان لانے کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کا جزو لازم بھی۔ یہ محبت اتنی کہ اپنی جان سے، اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، مال و دولت سے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ جو اس قسم کی محبت سے محروم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ رب العزت نے تمام انسانوں اور جنات کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 136 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں، ایمان لے آؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن سے کفر کرے تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آپ سے محبت کا بنیادی تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا لی۔ مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ملا ہے یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں
کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ان کی اتباع ہے، یہ آپ کی محبت کی نشانی بھی ہے، آپ کی محبت کی علامت بھی ہے۔ اتباع کب ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے پتہ چلتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آپ کہہ دیجئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا اپنے سچے نبی کی اتباع کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ آیت فیصلہ کن ہے، جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اس کے اعمال، افعال، عقائد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہ ہو، اگر سنت پر وہ کاربند نہ ہو، تو اپنے محبت کے دعوے میں وہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ عملی طور پر محب رسول ہونے کا ثبوت پیش کرے اور آپ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرے۔ قرآن حکیم میں آپ کی اتباع کی کتنے ہی مقامات پر ترغیب دلائی گئی، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم ہے آپ کے پروردگار کی، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس میں اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور منافقوں کی کتنی عجیب بات ہے، ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام اور رسول اللہ کی طرف آؤ، آپ دیکھیں گے یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 61 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ منافق تو آپ سے پیٹھ پھیر کر دور بھاگ جاتے تھے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر یقین نہیں تھا۔ اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی مسلمان مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے بعد اپنے کسی امر کا اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑے گا۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ نبی کریم سے محبت کے دعوے میں سچا وہ ہے جس پر محبت کی چند علامتیں ظاہر ہوں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ آپ کی پیروی کرے، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہو، آپ کے اقوال اور افعال کی اتباع کرے، آپ کے حکموں پر عمل کرے، منع کردہ کاموں سے بچے۔ اور شیخ عبدالرؤف محمد عثمان کہتے ہیں نبی کریم کا سچا محب وہ ہے جو آپ کی اطاعت کرے، آپ کی اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ کام کو اپنی خواہش پر ترجیح دے۔ شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز بن احمد کہتے ہیں کہ نبی کریم سے محبت کی علامت آپ کی سنت سے محبت ہے۔
سنت سے محبت کی علامت آخرت کی محبت ہے، آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے نفرت ہے، اور دنیا سے نفرت کی علامت یہ ہے کہ انسان صرف اتنا مال و اسباب ذخیرہ کرے جو اس کے لیے زیادہ راہ اور آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، آپ کی سنت کو مضبوطی سے اپنانا، آپ کے اقوال کی اتباع کرنا، آپ کے افعال کی اتباع کرنا، آپ کے آداب کا لحاظ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اولین علامت ہے۔ یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچا کر دے۔ یا اللہ ہمارے دل اور ہمارے ظاہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں جھکاؤ پیدا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اذان دین اسلام کا عظیم شعار اور اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں اذان کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں اذان ایمان کے شعار میں سے ہے۔ اذان نبوت کا ایک شعبہ ہے، نماز کی دعوت کا ذریعہ ہے، جو کہ تمام عبادات کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر حواس باختہ ہو کر ریح خارج کرتا ہوا اتنی دور بھاگتا ہے جہاں اذان کی آواز سنائی نہ دے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اذان کی آواز سے شیطان کا ریح خارج کرتے ہوئے بھاگنا ممکن ہے شدت خوف کی وجہ سے ہو۔ اذان صرف نماز کے لیے کال نہیں ہے بلکہ کامیابی کے لیے کال بھی ہے، کیونکہ جو بھی اذان کو دھیان سے سنتا ہے اور اس کی تکمیل کے بعد نمازیں پیش کرتا ہے وہ اس دنیا اور اس کے بعد کی کامیابی کی سب سے بڑی بلندیوں کو پہنچے گا۔ اذان اللہ تعالیٰ سے روحانی تعلق پیدا کرنے کی یاد دہانی ہے۔ اذان نماز کے لیے پکار ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھیں گے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ اذان کی سنتیں 5 ہیں۔ نمبر 1، اذان کا جواب دینا۔ سننے والا وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہے، سوائے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے، جس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری سنت ہے اذان کے بعد دعا کرنا، وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَّسُولًا۔ اس دعا کی فضیلت حدیث میں ہے کہ پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری سنت ہے اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، درود ابراہیمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور چوتھی سنت ہے درود کے بعد یہ دعا کرنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں سنت ہے اذان کے بعد کی دعائیں کرنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے فضل طلب کرنا، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن جس طرح کہے اسی طرح کہا کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ جو شخص ان 5 سنتوں پر 5 وقت کی اذان کے وقت عمل کرے تو 25
دفعہ سنت پر عمل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت سے محبت کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ سنت سے محبت کیجیے، زندگی سے محبت کیجیے، کامیابی سے محبت کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کی سنت کو فالو کرتے ہیں، اور جو طریقہ آپ کی سنت سے ہٹا ہوا ہو اس طریقے سے اجتناب کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مکمل دین سکھایا۔ اس میں ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کی بات ہے، آخرت کی جواب دہی کا یقین ہے، رسولوں، کتابوں اور فرشتوں پر ایمان ہے، دوسری طرف عبادات ہیں اور معاملات کا مکمل نمونہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اب اس دین کے احکام میں کسی قسم کی تبدیلی، ترمیم اور اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین مکمل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علیہ، جب میں تم کو کوئی حدیث بیان کروں اس پر زیادہ نہ کرو۔ اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین میں نئی بات ایجاد کرتا ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ جو دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے اس پر رات دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سے دوری اور لعنت و پھٹکار برستی رہتی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے لعن اللہ من احدث فی الاسلام حدثا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرمائے جس نے اسلام میں کوئی نئی بات ایجاد کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، دین میں ہر نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں علیک بتقوی اللہ والاستقامت واتبع ولا تبتدع، اپنے اوپر تقوی اور استقامت کو لازم کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو اور بدعتیں نہ کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، سنت کی پیروی کرو، بدعتی مت بنو، یقیناً سنت ہی آپ کو کفایت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بدعات سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جو دل کو اندر تک خوشی دے دیتی ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے رسول اللہ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے جو میری سنت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ سنت عمل کرنے سے ہی محفوظ رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ
इला मन अफ़क़हु मिन्हु सलासुन ला यग़िल्लु अलैहिन्ना क़ल्बु मुअमिनिन इख़लासुल अमली लिल्लाह व नसीहतुल लिअइम्मतिल मुस्लिमीना व लुज़ूमु जमाअतिहिम फ़इन्ना दावतहुम तहीतु मिन वराइहिम। अल्लाह ताला उस बंदे को खुश व खुर्रम रखे, तरो ताज़ा रखे, जिसने मेरी हदीस सुनी, उसको याद किया और उसको उन तक पहुँचाया जिन्होंने उसे नहीं सुना। बाज़ औक़ात समझने वाला गैर फ़क़ीह होता है और कभी हामिल फ़िक़्ह अपने से ज़्यादा समझदार और फ़क़ीह तक बात पहुँचाता है। 3 बातों पर मोमिन का दिल तंग नहीं होना चाहिए: अल्लाह ताला के लिए अमल को खालिस करना और मुसलमानों के अइम्मा के लिए नसीहत और खैरखाही और मुसलमानों की जमात का लाजिम पकड़ना। उनकी दावत उनके पीछे से इहाता किए हुए होती है। इस हदीस से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को याद करने वाले, उसको आगे पहुंचाने वाले मुबारक लोग हैं, खुश नसीब लोग हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह के रसूल की दुआ का फ़ायदा दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी, क्योंकि जो लोग कुरान और हदीस की तालीम के लिए निकलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अफराद के साथ अच्छा बर्ताव करने की तलकीन करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को सीखने, समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना, आपकी इत्तिबा करना अल्लाह ताला की मोहब्बत के हुसूल का ज़रिया है। इसी वजह से आपको फॉलो करने वाले अपने लिए खुश नसीबी का बायस समझते हैं, अपनी कामयाबी इत्तिबा में समझते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी वजह से अपनी हदीस की, अपनी सुन्नत की हिफाजत की तरगीब दी। आपने इसकी तलकीन फरमाई, जैसा कि फरमाया सैयदना अबू बकर की रिवायत है, लियुबल्लिग़ि शाहिदुल गायब फ़इन्न शाहिदा असा अन युबल्लिग़ मन हुआ औआ लहू मिन्ह। हाजिर शख्स गायब को ये हुक्म पहुँचा दे, क्योंकि मुमकिन है जिस शख्स को ये हुक्म पहुँचाया जाए वो हाज़रीन से ज़्यादा महफूज करने वाला हो। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुय्यिदुल इल्म बिल किताब, इल्म को लिख कर महफूज कर लो। यहाँ इल्म से मुराद सुन्नत का, हदीस का इल्म है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस की रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, इल्म को महफूज करो। मैंने पूछा, वमा तक़यीदुहु, इल्म की हिफाजत क्या है? आपने फरमाया, किताबतुहु, उसे लिखना, उसकी किताबत करना। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि इसका इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है, इस इल्म को महफूज करना भी ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को महफूज करने का बेहतरीन तरीक़ा समझा दिया और वो ये है कि लिख कर इल्म को महफूज करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलक़ीन से, आपकी तरग़ीब से पता चलता है कि आप सहाबा कराम को लिखने की तरग़ीब दिया करते थे। इसलिए आप हदीस को याद कीजिए, आप रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अच्छे तरीक़े से ज़हन नशीं कीजिए। आप लिखें, पढ़ें, अपने अमल में लाएं, ताकि हर तरह की मुश्किलात और परेशानियों से नजात पाएँ। अल्लाह ताला हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
تاریخ انسانی کے عظیم ترین انسان ہیں۔ آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر قول، آپ کی ہر گفتگو، آپ کا ہر فعل، چاہے وہ دل کا فعل ہو، زبان کا ہو یا اعضاء کا، آپ کے تعلقات، آپ کے معاملات، آپ کی خوشیاں، آپ کے غم، آپ کے کمانے کے انداز، خرچ کرنے کے انداز، آپ کی سیاست، معیشت، معاشرت، قانون، ساری دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خیر و برکت کا منبع و مرکز بنایا ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ جانیں، اس کا علم حاصل نہ کریں، اور انسانیت بھی اس سے محروم رہے گی جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واقف نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، سیدنا عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے لوگوں کو پیغام پہنچا دو، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام صرف علماء کا نہیں، ہر ایک پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا، حدثوا انی، مجھ سے حدیث بیان کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کی تبلیغ، حدیث کو پہنچانا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، اور ان کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا، اس پر اس کی اپنی برائی کا بھی گناہ ہوگا، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، اور ان کے گناہ میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا طریقہ رائج کرنے والے کو، رواج دینے والے کو بہت اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رواج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے، تو جتنا ثواب نیکی اور عمل کرنے والے کو ملے گا، اتنا ہی نیکی بتانے والے کو بھی ملے گا۔ ہم کیسے کسی کی نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں؟ دو راستے ہیں، ایک خود عمل کر کے دکھائیں، دوسرے کسی کو اس عمل اور نیکی کے بارے میں آگاہ کریں۔ دونوں صورتوں میں جتنا ثواب اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو دیں گے، اتنا ہی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی دیں گے، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ فرض کریں کہ کسی نے کسی کو نماز پڑھنے کی ترغیب دی اور وہ نماز پڑھنے چلا گیا، کسی کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی اور اس نے صدقہ کر دیا، کسی کو حج کی ترغیب دی، وہ حج کرنے چلا گیا، تو جتنا ثواب اسے نیکیاں کرنے کا ملے گا، اتنا ہی ثواب بتانے والے کو بھی ملے گا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تبلیغ اور ترویج کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں اور دوسروں کو تیار کریں کہ وہ آپ کو فالو کریں۔ فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں دنیا کے عظیم انسان سے، تاریخ ساز شخصیت سے محبت کرنے کا موقع ملا، جنہوں نے زندگی کے آخری لمحات میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی۔ معرکہ احد کے زخمیوں میں سے ایک اور سچے محبت کرنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے جسم پر تیر، تلوار اور خنجر کے 70 کاری زخم آئے ہیں۔ ان کے اس دنیا سے
اور اس میں موجود اہل و عیال اور مال و متاع سے جدا ہونے میں چند لمحے باقی ہیں۔ آخری لمحات میں انہیں کس بات کی فکر تھی؟ اس سوال کا جواب امام حاکم کی سیدنا زید بن ثابت کے حوالے سے روایت کردہ حدیث میں دیکھتے ہیں۔ سیدنا زید کہتے ہیں، معرکہ احد کے دن رسول اللہ نے مجھے سعد بن الربیع کی تلاش میں روانہ کیا اور فرمایا، اگر سعد مل جائے تو اسے میرا سلام کہنا، اس سے کہنا کہ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیسے ہو۔ سیدنا زید نے کہا، میں مقتولین میں گھومتے گھومتے ان تک پہنچا تو ان کی زندگی کے آخری سانس تھے اور ان کے جسم پر تیر، تلوار اور نیزے کے 70 زخم تھے۔ میں نے کہا، سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں، آپ کی کیفیت کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ سیدنا سعد نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور تجھ پر سلام۔ آپ کی خدمت میں میری طرف سے عرض کرنا، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہنا، اگر تمہاری زندگی میں رسول اللہ تک دشمن پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ سیدنا زید نے بیان کیا، یہ کہتے ہوئے ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔ زندگی کے آخری لمحات ہیں، محبت کرنے والے کو فکر کس بات کی ہے؟ انہیں کس بات کا اس وقت سب سے زیادہ اہتمام تھا؟ دنیا، اس میں موجود گھر والے، مال و متاع سے جدا ہوتے وقت اپنی قوم کو کس بات کی نصیحت کی؟ جس بات کی انہیں فکر تھی وہ اپنے محبوب اور محبوب رب العالمین کی سلامتی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو یہی وصیت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دو۔ الہی، آپ سے استدعا ہے، ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے مشن کے لیے ایسے ہی سچے جذبے نصیب فرمائیے، آمین ثم آمین۔ لباس انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ پہلے ہی دن سے لباس کی خواہش انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت پر احسان جتلایا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے سطر کو چھپاتا ہے، بدن کے لیے زینت کا باعث ہے اور تقوی کا لباس بہتر ہے۔ دو مقاصد ہیں لباس کے، سطر پوشی اور زینت۔ لباس پہننا ہمارا معمول ہے۔ دن رات میں کئی مرتبہ ہم لباس پہنتے ہیں، اتارتے ہیں۔ کچھ لوگ کئی دن لباس نہیں اتارتے۔ جب بھی لباس پہنیں، جب بھی لباس اتاریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے کو ضرور یاد کر لیں۔ سنت سے محبت میں لباس پہننا چاہتے ہیں تو پہلی سنت ہے بسم اللہ پڑھنا، چاہے لباس اتارنا ہو یا لباس پہننا ہو۔ امام نووی کہتے ہیں، تمام کاموں میں بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ دوسری سنت ہے دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کپڑا، چادر، قمیض، پگڑی وغیرہ پہنتے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما ہوا لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما ہوا لہ۔ یا اللہ، میں اس لباس کی بھلائی کا اور جس کے لیے یہ ہے اس کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور میں اس کی برائی سے اور جس کے لیے یہ ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے لباس کی بھلائی طلب کرنا، اور کتنی بڑی بات ہے برائی سے، لباس کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا۔ سنت پر عمل کرنے میں کتنا بڑا نفع ہے۔ تیسری سنت ہے لباس پہلے دائیں طرف سے پہنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
آپ جب بھی لباس پہنو دائیں طرف سے شروع کیا کرو۔ چوتھی سنت ہے لباس اتارتے ہوئے پہلے بائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے اتاریے۔ لباس پہنتے ہوئے اور اتارتے ہوئے بھی اجر پائیے۔ سنت سے محبت کیجیے، زندگی سے محبت کیجیے، کامیابی سے محبت کیجیے۔ گھر معاشرتی زندگی کا ابتدائی یونٹ ہے۔ گھر کا ماحول اچھا ہو تو معاشرے کا ماحول بھی اچھا ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول بگڑ جائے تو معاشرتی ماحول بھی بگڑ جاتا ہے۔ اچھے گھروں کے مجموعے کا نام اچھا معاشرہ ہے اور برے گھروں کے مجموعے کا نام برا معاشرہ ہے۔ انسان کے اچھے ہونے کا معیار سب سے پہلے گھر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنے گھر والوں کے حق میں کیسے بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ گھر والوں کے حق میں وہ بہترین ہے جو ان کی حفاظت کرے، ان کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان گھر والوں کو دشمنوں سے بچا کے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بچاؤ کے یہ طریقے ملتے ہیں۔ گھریلو زندگی کا ایک پہلو دیکھیں گے، گھر میں داخل ہونا اور اس سے نکلنا۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور گھر والوں کو سلام کہنا سنت ہے۔ گھر میں داخلے کی پہلی سنت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اب تم اس گھر میں نہ رہ سکتے ہو اور نہ تمہارے لیے یہاں پر کھانا ہے۔ کتنی بڑی خدمت ہے گھر والوں کی۔ شیطان کے شر سے انہیں محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا۔ گھریلو جھگڑوں کا سد باب ہے۔ اب بھی اس سنت کو اختیار کیجیے، سنت سے محبت کر لیں۔ دوسری سنت ہے گھر میں داخل ہوتے وقت دعا کرنا۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یا اللہ، میں تجھ سے گھر کے اندر اور گھر سے باہر خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم نکلے اور ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جو ہمارا رب ہے۔ یہ دعا کر کے مسلمان جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر توکل کا اظہار کرتا ہے اور اس سے اپنے تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ تیسری سنت ہے مسواک کرنا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلے مسواک کرتے۔ اور چوتھی سنت ہے گھر والوں کو سلام کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ چوتھی سنت ہے گھر سے نکلنے کی دعا کرنا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے نہ کچھ کرنے کی۔ انسان جب یہ دعا کر لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تجھے اللہ کافی ہے، یعنی ہر اس چیز سے جو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے تجھے شر سے بچا لیا گیا، یعنی جنوں کی طرف سے ہو یا انسانوں کی طرف سے تیری رہنمائی کر دی گئی، یعنی دنیا کے معاملات میں بھی آخرت کے معاملات میں بھی۔ جب بھی گھر سے باہر نکلیں یا گھر واپس آئیں یہ دعائیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ مردوں کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے۔ 5 اوقات میں مسجد میں نماز پڑھنے والے
20 बार सुन्नत पर अमल कर लेते हैं, अजर अजीम है। या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दे। सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, ज़िंदगी से मोहब्बत कीजिए, कामयाबी से मोहब्बत कीजिए। कभी आपने सोचा है कि वो वक्त जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब मदीना में रौनक अफरोज़ थे, तब फजर के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे? अजीब मामूल है। ऑलमोस्ट हर रोज़ यही सूरत हाल हुआ करती थी। फजर का वक्त होता, सैयदना बिलाल पहली सफ से उठकर पीछे को जाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में हाजिर होकर सलाम करते, दस्तक देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हुए उठते। दरवाज़ा खोलते तो सामने सैयदना बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते, नमाज का वक्त हो गया, आप तशरीफ़ ले आइए। फजर की 2 सुन्नतें आप घर में ही अदा करते थे। पहली रकत में सूरा अल काफिरून और दूसरी में सूरा अल इखलास की तिलावत किया करते थे। सुन्नतों की अदायगी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों को सलाम करके मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते। जब आप मस्जिद में दाखिल होते तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ करते। वो भी क्या मंजर होता था जब मस्जिद नबवी खचाखच भरी होती थी, जब सहाबा कराम आपका इंतज़ार किया करते थे और जब आप तशरीफ़ लाते, आप ये दुआ पढ़कर मस्जिद में अपना दायां कदम रखते, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, या अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। मस्जिद में दाखिल होते ही सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद आते और आपके जूते झाड़कर अपने पास महफूज कर लेते। मस्जिद के दरवाजे के साथ एक तरफ सहाबे कराम के जूते भी बड़ी तरतीब के साथ रखे होते थे। कोई जूता किसी जूते के ऊपर नहीं होता था, ना ही रास्ता जूतों से अटा हुआ होता था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में तरबियत पाने वाले लोग थे। इन्हीं से उम्मत की इमामत का काम लिया गया। उनका कोई काम बेतरतीब बदनज़मी का शिकार नहीं होता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होकर आगे बढ़ते तो कोई सहाबी राजदाराना अंदाज में आपसे बात करना चाहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हुए वो भी थोड़ा मुख्तसर बात करते और आप भी बात सुनकर मुस्कुराने लगते। ऐसा लगता था जैसे बात करने वालों को कोई काम सौंपा गया हो और वो आपको फॉलोअप दे रहे हों, यानी काम पूरा करने के बारे में आगाह कर रहे हों, जिसकी वजह से आपको खुशी होती थी। आप सहाबा करम के पास से गुजरते चले जाते, सलाम करते और सहाबा जवाब देते और उठकर रास्ता देते जाते थे। आप 3 बार सलाम करते थे, लेकिन बुलंद आवाज़ से नहीं, इतनी आवाज़ से कि पास वालों को सलाम की आवाज़ सुनाई दे और वो जवाब दे पाएँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए तशरीफ़ ले जाते और अपने असहाब को सफ़ें दुरुस्त करने की ताकीद करते। आप नॉर्मली ये कहा करते थे कि अपनी सफ़ें ज़रूर दुरुस्त कर लिया करो, क्योंकि सफ़ों की कजी की वजह से अल्लाह ताला दिल में भी कजी पैदा फरमा देते हैं। और आप ये फरमाते थे कि आप में से जो लोग दानिशमंद हैं और दीनी फ़हम व बसीरत रखने वाले हैं, वही मेरे करीब खड़े हुआ करें। सफ़ें अगरचे पहले भी दुरुस्त होती थी, मगर
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد صحابہ کرام انہیں اور اچھے طریقے سے درست کر لیتے تھے۔ نماز فجر کی تیاری ہے، ہر چیز تیار ہو چکی، الحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے محبت رکھتے تھے، نمازوں میں قرآن پڑھ کر سناتے تھے، جہاں سے مناسب سمجھتے تھے تلاوت فرماتے تھے۔ آپ کی تلاوت کی جو آپ نے نمازوں میں کی، اس کی عمومی ترتیب سیدنا عمر سے منقول ہے۔ آپ نماز فجر اور ظہر میں طوال مفصل، نماز عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، اور نماز مغرب میں قصار مفصل میں سے کوئی سی صورت تلاوت فرماتے تھے۔ طوال مفصل سے مراد سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتیں، اوساط مفصل سے مراد سورہ طارق سے سورہ البینہ تک کی صورتیں، قصار مفصل سے مراد سورہ زلزال سے والناس تک سب چھوٹی صورتیں شامل ہیں۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز فجر میں 60 سے 100 کے درمیان آیات تلاوت فرماتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنے والے اس بات سے محبت رکھتے ہیں کہ ہر بات میں آپ کی پیروی کریں۔ آپ نے جس موقع پر، جس نماز میں، جن صورتوں کی تلاوت کی، آج تک کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر، عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورہ الغاشیہ اور دوسری میں سورہ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے تھے۔ جب کبھی جمعہ کی نماز میں کوئی اور تلاوت سنتے ہیں تو دل کی حالت عجیب ہو جاتی ہے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں یہی 2 صورتیں تلاوت کرتے تھے۔ کتنے ہی ائمہ ہیں جو ان صورتوں کی تلاوت کو ترک کر کے اپنی مرضی کے قرآن کے حصے کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تلاوت نصیب فرما دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کو فالو کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔